صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کہا جائے گا، یہ قیامت کی نشانی آپ علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ طبرانی اوسط کی حدیث ہے، حدیث نمبر 9235۔ آپ نے اس کے اندر سمجھایا ہے کہ قیامت میں ایسا ہوگا کہ لوگ جو ہے صحیح کو غلط بولیں گے، غلط کو صحیح بولیں گے۔ یہ عجیب معاملہ ہوگا کیونکہ سمجھ ہی ایسی الٹی ہو جائے گی۔ مطلب اب اگر معاشرے میں دیکھیں گے تو کئی چیزیں ایسی ملے گی آپ کو اس زمانے کے اندر کہ ہے ایک صحیح، اس کو چھوڑ دیے، اور غلط چیز کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ اگزامپلس میں دوں گا، آپ اس پہ آپ خود سوچتے رہیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو ملے گی۔ ایسے مثال کے طور پر ایک صاحب جو ہے بچے کو ڈرا رہے تھے، میں اتفاق سے میں وہاں تھا، تو عورت نے بھی گالی دے دی انہوں نے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی انتہائی غلط بات۔ تو انہوں نے کہا نہیں مول صاحب، تربیت ایسی جو ہوتی ہے، ڈر رہنا بچے کے اوپر، ڈر رہنے کے لیے تنبیہ کر سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جو صحیح تربیت کے لیے جو صحیح چیز بتائی ہے، محبت ہے، شفقت ہے، اور اگر نہیں سنے تو تھوڑا سا تنبیہ بھی ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ بھئی گالی دینے سے تربیت ہوتی ہے، ڈر رہتا ہے، یہ غلط۔ اب اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے میں باہر نکلا تو گلی میں ایک صاحب اپنے چھوٹے سے بچے کو جو ہے وہ گھر سے پورا ننگا کر کے باہر کر دیے۔ میں بچے سے پوچھا کیا ہوا بیٹا، رو رہا تھا بچہ؟ میں کہا نہیں وہ باہر کر دیے۔ تو میں نے دستک دی اور پوچھا میں، تو انہوں نے بولے نہیں صاحب وہ بہت ستارانا، تھوڑا سا سدھرتا ہے ایسا کرے تو۔ ایسا ہے، یہ تربیت کا طریقہ نہیں ہے نا، یہ غلط راستہ ہے۔ اور بچہ تو جو ہے بے شرم ہو جائے گا، بے حیا ہو جائے گا، بدتمیز ہو جائے گا۔ اور تو اب آپ سمجھیے کہ وہ جو سمجھ کے کر رہے ہیں صاحب، وہ صحیح سمجھ کے کر رہے ہیں، حالانکہ وہ غلط ہے۔ صحیح تربیت کا طریقہ ایک شریعت میں بتایا ہوا ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ تو یہی بات سمجھانا چاہ رہے اللہ کے نبی، ہر فیلڈ میں، ہر جگہ، معاملات میں، معاشرت میں، ہر جگہ جو ہے صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کر دیا جائے گا۔ معاملات کی مثال لیجیے آپ، ایک صاحب نے تجارت میں جھوٹ کا، میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ جھوٹ کیوں بولے؟ نہیں، جھوٹ بولے تو بزنس بڑھتا۔ ایسا ہے بہت سارے لوگ، حالانکہ حدیث کہہ رہی ہے کہ تجارت میں کامیابی کے لیے، بزنس میں کامیاب ہونے کے لیے سچائی اور امانت داری دو چیزیں ہیں۔ دھوکہ مت دو، سچ بولو، تو تجارت کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن لوگوں کے ذہنوں میں، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ دھوکہ دینا اور جھوٹ بولنے سے بزنس بڑھتا ہے۔ تو یہ صحیح کو غلط سمجھے ہوئے، غلط کو صحیح سمجھے ہوئے، یہ ہے حدیث کا مطلب۔ تو ایسا ہر جگہ آپ کو ملے گا، ہر جگہ، ہر فیلڈ میں آپ کو ملے گا کہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھ کر لوگ کر رہے ہیں، بہت سارے کام کر رہے ہیں، بہت ساری غلطیاں ایسے کر رہے ہیں۔ اس لیے سمجھنا چاہیے، سمجھانا بھی چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھاتے رہنا چاہیے۔ ایک صاحب بولے کہ جو ہے ہمارے گھر پہ کوا آ کے پکار رہا لیکن مہمان نہیں آ رہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کوا آ کے پکار رہا، تو میں نہیں وہ ہمارے بڑوں سے چلتے ہوئے آ رہا، کوا آ کے جب بھی گھر پہ پکانے کا مہمان آنا ہے، لیکن کیا نحوست آ گئی پتہ نہیں، کون سی بلا آ گئی ہمارے پاس، کوا آ کے پکار رہا لیکن مہمان ہی نہیں آ رہے۔ تو یہ ایک غلط چیز، کوے سے مہمان کا کوئی کنیکشن ہے ہی نہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ بھائی ان کے گھر پہ بہت زیادہ جو ہے بکرا وکرا کٹا ہوا ہے، کوا دیکھ کے جا کے دوسرے گھر میں بول رہا کہ بھائی آ جاؤ مہمان بن کے، یہاں تو بہت زبردست جو ہے ایٹما بننے والے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ سمجھیے آپ کہ یہ جو ہے مہمان آنے کا تعلق اکرام سے، جو اکرام کریں گے، بلائیں گے، دعوت دیں گے، مہمانوں کی عزت کریں گے،
مہمان کوئی آ جائے تو خوش دلی سے خندہ پیشانی سے ان سے ملیں گے. مہمان دوبارہ آئیں گے، بہت آئیں گے، نہیں کریں گے تو نہیں آئیں گے. لیکن کوے سے کنیکشن ہے. تو صحیح کو غلط سمجھے ہوئے، غلط کو صحیح سمجھے ہوئے، یہ حدیث میں اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اور اوپر سے نیچے تک ہماری ساری چیزیں چیک کر کے اس کو صحیح کرنا، یہ حدیث کا ایک جو ہے اعلان ہے. حدیث کی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک میسج دیا ہے کہ کہیں قیامت کی نشانی ہم نہ بنیں اور ایسی غلطی نہ کریں کہ صحیح کو غلط سمجھ جائے، غلط کو صحیح سمجھ جائے. اللہ پاک اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.